آج کل اس دنیا میں نا ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت سیانا ہوں، ایون کہ بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے، آپ کو تو پتا ہی نہیں۔ بہرحال ایک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اچھے اور برے حالات میں نا اپنے اعضاء پر قابو رکھتا ہے اور اپنے جذبات پر بھی قابو رکھتا ہے اور اپنے الفاظ پر جو قابو رکھتا ہے نا، کیونکہ جو لوگ ان چیزوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تو میرا یقین کیجئے دنیا والے ان کا مذاق بھی بہت بناتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی بہت اٹھاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی نظر میں یہ بیوقوف ترین انسان بننے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیوقوف جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب بہرحال اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے کسی بھی علاقے سے دیکھ رہے ہیں، کسی بھی سٹی سے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بھی ایسی بیوقوفیاں کی ہیں۔ اگر نہیں کی تو آپ بہت ہی عقل مند انسان ہیں، اور اگر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یقین کیجیے آپ جیسے بیوقوف کوئی نہیں ہے، اور آپ نے ان بیوقوفیوں کو آپ روک دیں، یہیں پر سٹک کر لیں جناب، کیونکہ یہ جو وجوہات ہے نا آپ کو بہت ہی کمتر بنا دیں گے جناب، اپنی زندگی میں سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے جناب۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا یوں ہی ہنستے رہے، مسکراتے اور اپنی آپی کے ساتھ رہیں، آپ کی آپی بھی اللہ کے کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ اور جناب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ویڈیو میں بہت اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ یہ جو 4 باتیں ہیں اور 4 پوائنٹس ہیں نا، میں کہتی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اگر نہیں تو بہت آپ عقل مند انسان ہیں جناب، اگر نہیں ہیں جناب آپ ایسی بیوقوفیاں کرنے کو جا رہے ہیں تو آج ہی اپنی زندگی میں یہ باتیں جو ہیں ترک کر دیں کسی کو بتانے سے، کیونکہ یہ 4 باتیں جو ہوتی ہیں اگر آپ بتا دیں تو زندگی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے جناب، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے جناب۔ چلیں جی پوائنٹ کی طرف، اور میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جناب اگر دیکھ رہے ہیں یہاں تک آ چکے ہیں جناب تو ویڈیو سبسکرائب بھی کر لیجیے، لائک بھی کر لیجیے، شیئر بھی کر لیجیے، تاکہ آپ کا، میرا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے جناب، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہماری جو یہ ہم اپنے لیے جو ہے نا ہم فائدہ نہیں سوچتے، یا چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کر لیتے ہیں، آپ اگنور کر دیتے ہیں، بیوقوفیاں کر لیتے ہیں، تو جناب ہماری زندگی کے آڑے آ جاتی ہیں۔ تو جناب وہ کون سی وجوہات ہے؟ وہ یہ وجوہات ہے جناب، سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے جناب اپنی پریشانیاں، اپنی مجبوریاں اور اپنی وجوہات، اپنی زندگی میں جو بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، کبھی انسان کیسا ہوتا ہے، کبھی بزنس میں لاس آ جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی بچوں میں کوئی ایسا تنازع ہو جاتا ہے کہ ایون کہ کبھی میاں بیوی میں جھگڑے آ جاتے ہیں، مطلب بہت سی زندگی میں جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش بھی ضرور کی ہوگی، کسی نہ کسی وجوہات پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی دی ہوئی ہے، اور جو ہم آزمائش کو ہم جب پورا نہیں اتریں گے اور جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈسکس کریں گے جناب، چاہے وہ ہم کسی سے بھی ڈسکس کریں، چاہے ہم اپنی ماں سے ڈسکس کریں، چاہے اپنی بہن سے، چاہے ہم دیورانی سے، چاہے ایون کہ کوئی بھی اپنے دوست سے ہم ڈسکس کریں جناب، وہ جو بات ہوگی وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ ایون کہ ہم یہ کہتے ہیں نا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سگی بہن بھی اس ٹائم آپ کا مذاق بنا رہی ہوگی، وہ یہ آپ کو پریشانی جب ایک ٹائم آئے گا آپ ان سے کوئی نہ کوئی اختلاف ہو جائے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ تو صحیح بہن بھی آپ کا مذاق اڑائے گی، بڑھے گی، فلانے دن تو یہ ہوا تھا، تو فلانے دن یہ ہوا تھا۔ تو جناب اپنی پریشانیاں، اپنی وجوہات، اپنی مجبوریاں اپنے اللہ سے ڈسکس کریں، کیونکہ جب اللہ سے ڈسکس کی گئی بات یا اللہ سے کنیکٹ ہوئی بات جو ہوتی ہے، اللہ ہی اس کا حل نکالتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اختیار میں تو حل کرنا ہے ہی نہیں، میں کہتی ہوں کوئی حل کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کے آگے بھی آپ گن گا رہی ہوں گی نا تو آپ کا کوئی مسئلے کا حل نہیں نکالے گا، یہ صرف اور صرف آپ کو اس مسئلے میں جب اللہ تعالیٰ نے ڈالا تو اس مسئلے سے آپ کو اللہ ہی نکالے گا۔ تو جناب کسی کے آگے اپنا رونا دھونا چھوڑ دیجیے، اپنے اللہ کے آگے روئیے دھوئیے، اپنے اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے آپ کی اپنے پرابلمس شیئر کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم جو ہے وہ دور کرے جناب۔ چلیں جی ایسے ہی نمبر 2 پہ پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اپنی انکم آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہے۔ دیکھیں حسد کرنے والے لوگ بہت ہیں، ایون کہ اگر آپ کون حسد کرے گا؟ کوئی غیر آپ سے انکم بھی نہیں پوچھے گا، اگر پوچھے گا تو بس سرسری سا پوچھ لے گا اور بس لے دی آگے چلا جائے گا۔ اگر آپ کا اپنا کوئی ریلیٹیو ہوگا، آپ کا رشتہ دار ہوگا، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی کتنی انکم ہے، اور اگر آپ بتا دیتے ہیں، میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوخیاں مار رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہاں سے بھی میں کما رہا ہوں، وہاں سے بھی کما رہا ہوں، بے شک پلے کچھ ہو ہی نہ ہو، تو جناب بس شوخیاں مارنی ہیں، جو شوخیاں جو ہوتی ہیں نا وہ نکل جاتی ہیں، وہ حاسدین کی نظر ہو جاتی ہے جناب۔ بے شک حسد جو ہے، حسد کی نظر بہت، میں کہتی ہوں کہ نظر جو ہے بہت چیزیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو جناب اپنی انکم کسی کو نہ بتائیے، چاہے آپ
تھوڑا کما رہے ہیں تو لوگ آپ پر ہنسیں گے، زیادہ کما رہے ہیں تو لوگ آپ سے حسد کریں گے۔ ہماری دنیا کا نا یہی المیہ ہے اور یہی لوگوں کی باتیں ہیں جناب، کہ ہماری زندگی میں یا ہمارے کسی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہاں حسد کی نگاہ ضرور ہے، حسد سے ضرور دیکھیں گے کہ آپ کی ہائے آپ کی اتنی انکم ہے، ہائے آپ تو یہاں سے بھی کما رہے ہیں، آپ وہاں سے بھی کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں، یہ ہے۔ چاہے آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں نا تو پھر بھی آپ کو حسد کی نظر ہو جائیں گے آپ جناب۔ تو اپنی انکم تو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، چاہے آپ جتنا بھی کما رہے ہیں، جتنا بھی، بس آپ نے کیا کہنا، کہتے ہیں نا مرد کے اس کی جیب اور عورت کی اس کا عمر نہیں پوچھنی چاہیے، یہی بات ہوتی ہے جناب، یہ حسد کی نظر ہو جاتی ہیں۔ تو جناب آج کے بعد اگر آپ کرتی ہیں ایسی کام تو آپ نے کرنا نہیں ہے بالکل بھی۔ نمبر 3 پہ کیا ہے، راز فاش نہیں کرنا۔ دیکھیں اگر آپ سے آپ کی دوست ہے، اگر آپ کی بہن ہے، یا ایون کہ کوئی بھی ہے، اگر آپ سے کوئی بات آپ کو بتاتا ہے، راز بتاتا ہے، تو جناب یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ کسی کے راز مت فاش کرو۔ دیکھیے اگر آپ کسی کے راز فاش کرتے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے راز فاش کرے گا۔ تو جناب اگر آپ کو لوگ اتنا، کوئی بھی ایون کہ آپ کی دوست ہے، بہن ہے، چاہے کوئی رشتہ دار ہے، آپ کو کوئی بات بتاتی ہے، وہ ٹرسٹ کر کے ہی بتاتی ہوگی کہ یہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اگر یہ ہے، اگر آپ کے پیٹ میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں ہے، اگر یہاں پر آپ نے سن لیا ہے، باہر جا کر اگر آپ نے کسی سے کر بھی دیا تو جناب دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک امانت ہے بات۔ تو جناب آپ اپنی بات جو ہے کسی کے آگے مت کیا کریں، پہلے تو اول تو کرے نا، اگر کر دی کسی نے، اگر آپ کو بہن سمجھ کر، تو آپ نے فاش نہیں کرنی بات، کیونکہ یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ تو یہ امانت جو ہمارا تو آج کل دستور بن گیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا یہاں پہ کانفیڈنس سمجھتی ہیں، کہ اپنے آپ کو بڑی یہاں کا ڈرون سمجھنی پھرتی ہیں، کیونکہ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات وہاں۔ کیونکہ یہ بات کیا ہے، یہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کا راز فاش کرتے ہیں۔ جب کسی کا راز فاش ہو جاتا ہے نا، یقین کیجئے، کیونکہ ایک نہ دن اس کو پتہ چل ہی جاتا ہے، تو جناب پھر آپ کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں ہاں میں نے تو سچی بات کی تھی، منہ پہ چائے، میں تو سچی بات کرتی ہوں۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ دیکھیے کسی سے اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے نا، اگر آپ کے سچ کہنے سے، تو یا کسی کے گھر میں فتنہ نہ، تو وہ سچ بات نہ کہیں، آپ نے وہ بات نہیں کرنی۔ تو جناب تو پھر وہ کیا اپنے راز فاش، کیا راز آپ نے رکھا ہے، اس کا کوئی بھی راز آپ نے نہیں رکھا۔ تو جناب یہاں پہ آ جاتی ہے، بس لوگ کہتے ہیں نا کہ میری تو عادت ہے بھائی سچی بات کرنا ہے، میں تو سچی بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ یہ آپ کی سچی بات اگلوں کا گھر بھی خراب کر سکتی ہے، اگلے کے رشتے میں کلیش آ سکتی ہے، یا تو کسی کا راز آپ نے فاش نہیں کرنا یہاں پر۔ نمبر 4 پر جناب کیا ہے، نمبر 4 پر یہ بات ہے کہ مستقبل کے جو بھی پلانز ہوتے ہیں، چاہے آپ نے اپنے بچوں کو کہیں بھی ایڈمیشن کروانا ہے، رشتہ طے کرنا ہے، کہیں جانا ہے، یا کچھ بنانا ہے، یا کوئی گھر بنانا ہے، یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی کرنی ہے آپ نے، یا کہیں پارک جانا ہے، یا اپنے بچوں کو کہیں لے کے جانا ہے، تو اگر آپ نے کیا، ہم ویسے خواتین ایسا کرتی ہیں نا کہ گھر سے باہر یا کسی سے کمرے سے باہر نکل کر ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم نے تو کل یہ کرنا ہے، ہماری تو کمیٹی نکل رہی ہے، ہم نے تو یہ بنانا ہے، ہم تو اپنے بچی کے لیے یہ بنانا ہے، ہم نے تو یہ کرنا۔ تو جناب اگر ہم یہ کسی سے اپنی خوشی اظہار کریں، لیکن یہ ہماری نظر ہو جاتی ہے، کسی کی نظر جب لگ جاتی ہے نا آپ کے اس جگہ، تو کیا ہو رہا تھا، آپ تو وہیں کے وہیں ٹھپے رہ جاتے ہیں، لیکن دوسرا بندہ تیار ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو جناب یہی بات ہوتی ہے، یہی بات ہے نا کہ اپنے اگر پلانز آپ شیئر کریں گی نا کسی کے ساتھ، وہ پلانز آپ کے کسی کے ہو جانے ہیں، تو وہاں پہ آپ وہیں کے وہیں دھری رہ جائیں گے۔ ایون کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی مائیں جو ہوتی ہیں وہ رشتے کے لیے رشتے آ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے کسی سے بات کی ہوتی ہے، جناب وہ رشتہ وہاں کا وہاں کہیں اور چلا جاتا ہے، تو جناب وہی رشتہ تو وہیں رہ جاتا ہے نا۔ تو جناب یا پھر اپنے سے مسالے لگا کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار یہاں اس کا رشتہ یا اس سے نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے۔ تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے فیوچر پلاننگ کسی کے نہیں بتانا، چاہے آپ بزنس میں کہیں جا رہے ہیں یا لاس بھی ہو گیا ہے اپنی زندگی میں، تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ میں یہاں پر لاس ہو گیا ہوں جناب، کیونکہ یہ چھوٹی سی اگر اپنی بات آپ نے فاش کر دی یا اپنے مستقبل کا پلان کسی کو بتا دیا نا، تو جناب آپ کی چیزیں، آپ کے پلانز وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، اور آپ کیا ہو جائے گا، آپ فلاپ ہو جائیں گے۔ تو جناب اپنی مستقبل میں آپ نے اپنے مستقبل کا کسی کو بھی نہیں بتانا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا ہماری، جو ہم کسی کو بتا دیتے ہیں نا، تو ہماری
ज़िंदगी में बहुत से क्लैश आ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत सी मतलब हमारे उल्टा चलना शुरू हो जाती है। हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, अपना घर भी मैनेज कर रहे होते हैं, अपने बच्चे भी मैनेज कर रहे होते हैं, ससुराल भी मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन चंद बेवकूफ़ियों की वजह से हम ज़िंदगी के बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत स्टेप्स पीछे चले जाते हैं जनाब। जो हमने आज के बाद नहीं जाना अपनी ज़िंदगी में, हमने कामयाब बनना है और आगे चलना है जनाब, क्योंकि हम जब ज़िंदगी में आगे जाएंगे ना तो जनाब बहुत सी ऐसी बेवकूफ़ियाँ भी करेंगे। लेकिन आज की मोटिवेशन वीडियो आपके लिए है जनाब। आज के बाद आपने अगर ऐसी बेवकूफ़ियाँ करी है तो वहीं भी स्टॉप कर दीजिए और अपने आप को रोक दीजिए। नहीं करना आज के बाद ऐसी बातें, आपने ऐसी इस पॉइंट्स को आपने कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं आर्जी तौर पे होते हैं। अपनी ज़िंदगी जो है ना आपने सक्सेसफुल करनी है, अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है जनाब, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है, कामयाबी हासिल करनी है। और छोटी छोटी बातें जो होती हैं आपने किसी से डिस्कस नहीं करनी जनाब। इवन तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के वो पहलू हैं जो जनाब हम जिनको इग्नोर कर देते हैं। चलें जी, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइए कि कहाँ से आप देख रहे हैं मेरी वीडियो जनाब। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।